شہزادی اور پری۔ دور دراز ایک ملک میں ایک عظیم الشان محل تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ایک پری کے زیر اثر ہے۔ محل کے ارد گرد گھنا جنگل تھا اور کوئی بھی وہاں جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ جو بھی اس محل میں جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ محل کی شہزادی زیبا کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ انتہائی خوبصورت ہے مگر اس پر پری کا سحر طاری ہے۔ شہزادی زیبا اکیلی رہتی تھی۔ اس کے والدین کا انتقال اس کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ محل کے نوکر چاکر تو تھے مگر وہ سب خاموش اور پر اسرار تھے، جیسے کوئی طاقت انہیں بولنے نہیں دیتی۔ زیبا ہر روز محل کی کھڑکی سے باہر جنگل کو دیکھتی اور سوچتی کہ کاش وہ باہر کی دنیا دیکھ سکے۔ ایک دن جب سورج ڈوب رہا تھا اور آسمان پر سنہری اور گلابی بادلوں کے پردے تھے، زیبا نے اچانک جنگل میں ایک عجیب سی روشنی دیکھی۔ یہ روشنی نیلی اور سبز رنگ کی تھی جو درختوں کے درمیان سے جھلک رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کل صبح ضرور جنگل میں جائے گی اور اس راز سے پردہ اٹھائے گی۔ رات کو جب چاند نکلا تو زیبا کی نیند اڑی ہوئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی اس محل پر پری کا سحر ہے؟ اگر ہے تو وہ پری کیسی ہے؟ کیوں وہ اسے قید کیے ہوئے ہے؟ اس کے ذہن میں بے شمار سوال اٹھ رہے تھے مگر کوئی جواب نہیں تھا۔ صبح ہوتے ہی زیبا نے تیاری کی۔ اس نے ایک چھوٹا سا تھیلا بنایا جس میں کچھ کھانا اور پانی کی بوتل رکھی۔ وہ محل کے پچھلے دروازے سے نکل کر جنگل میں داخل ہو گئی۔ جنگل کے راستے پر گھاس اگی ہوئی تھی اور پرندے چہچہا رہے تھے۔ ہوا میں تازگی تھی اور پتوں سے شبنم کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ زیبا کافی دیر تک چلتی رہی۔ وہ روشنی کی طرف بڑھ رہی تھی جو آج بھی نظر آ رہی تھی۔ اچانک اس نے ایک ندی دیکھی جس کا پانی شفاف تھا اور اس میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ ندی کے کنارے پر ایک عجیب سی جگہ تھی جہاں پھولوں کی ایک خوبصورت سیاری تھی۔ یہ پھول ایسے تھے جیسے سونے اور چاندی کے بنے ہوں۔ زیبا حیران ہو کر وہاں کھڑی ہو گئی۔ اچانک اس نے محسوس کیا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک چمکتی ہوئی روشنی اس کے سامنے آ کر رک گئی۔ روشنی دھیرے دھیرے مٹی اور ایک خوبصورت عورت کی شکل اختیار کر گئی۔ اس کے بال سنہری تھے، آنکھیں نیلی جیسے آسمان اور اس کے کپڑے پتوں اور پھولوں کے بنے ہوئے تھے۔ تم ہی شہزادی زیبا ہو؟ پری نے میٹھی آواز میں کہا۔ زیبا گھبرا گئی مگر اس نے ہمت جمع کی اور کہا، جی ہاں میں ہی زیبا ہوں۔ تم کون ہو؟ میں الفائنا ہوں، اس جنگل کی پری۔ تمہارے محل پر جو سحر ہے وہ میرا ہی ہے، لیکن تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے مجھے کیوں قید کیا ہوا ہے؟ زیبا نے غصے سے پوچھا۔ الفائنا مسکرائی، تمہیں قید کرنے کے لیے نہیں، تمہیں بچانے کے لیے۔ الفائنا نے زیبا کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ وہ اسے پھولوں کی سیاری کے درمیان لے گئی جہاں ایک چھوٹا سا تالاب تھا۔ الفائنا نے اپنا ہاتھ تالاب کے پانی پر پھیرا اور پانی میں تصویریں ابھر آئیں۔ دیکھو یہ تمہارا ماضی ہے، الفائنا نے کہا۔ زیبا نے دیکھا کہ پانی میں اس کے والدین کی تصویر ہے۔ وہ ایک دوسرے سے محبت سے بات کر رہے تھے۔ پھر تصویر بدلی اور ایک سیاہ سائے والی شکل نظر آئی۔ یہ مورڈیو ہے، ایک طاقتور جادوگر۔ اس نے تمہارے والدین کو مار ڈالا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ تمہاری سلطنت پر قبضہ کر لے۔ تم اس وقت صرف 5 سال کی تھی۔ میں نے تمہیں بچا لیا اور تمہیں محل میں پناہ دی۔ میں نے زہر اس لیے ڈالا تاکہ مورڈیو تم تک پہنچ نہ سکے۔ زیبا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سالوں سے یہ سمجھ رہی تھی کہ اس کے والدین کی موت ایک حادثہ تھی۔ اب اسے سچائی کا پتہ چلا تو اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔
لیکن تم نے مجھے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ زیبا نے پوچھا۔ تم ابھی چھوٹی تھی، میں چاہتی تھی کہ تم جوان ہو جاؤ اور سچائی کو سہنے کی طاقت پیدا کر لو۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں سب کچھ معلوم ہو۔ الفائنا نے زیبا کو بتایا کہ موریو ابھی بھی طاقتور ہے، وہ زیبا کو ڈھونڈ رہا ہے، اگر وہ زیبا کو مار ڈالے تو اس کی طاقت اور بڑھ جائے گی۔ تمہیں اپنا بچاؤ خود کرنا ہوگا، تمہیں سیکھنا ہوگا کہ کیسے موریو کا مقابلہ کیا جائے۔ اسی دن سے زیبا کی تربیت شروع ہو گئی۔ الفائنا اسے جنگل میں لے جاتی جہاں وہ اسے جادو کی بنیادی باتیں سکھاتی۔ زیبا کو پتا چلا کہ اس کے اندر بھی جادوئی صلاحیتیں ہیں جو موریو کے خلاف لڑنے میں اس کی مدد کر سکتی ہیں۔ پہلے دن الفائنا نے زیبا کو فطرت کے عناصر سے بات کرنا سکھایا۔ وہ درختوں، پانی، ہوا اور آگ سے رابطہ قائم کرنے کے طریقے سیکھ رہی تھی۔ ابتدا میں تو وہ ناکام رہی مگر ہمت نہ ہاری۔ ایک دن جب وہ تالاب کے پاس بیٹھی تھی، اس نے محسوس کیا کہ پانی اس سے بات کر رہا ہے۔ یہ آواز نہیں تھی بلکہ ایک احساس تھا۔ پانی اسے بتا رہا تھا کہ کیسے اپنی شکل بدلنا ہے، کیسے بہنا ہے اور کیسے رکنا ہے۔ اسی طرح درختوں نے اسے استقامت کا سبق دیا، ہوا نے اسے آزادی کی اہمیت سمجھائی، آگ نے اسے طاقت اور کنٹرول کا درس دیا۔ ہفتے مہینے میں بدل گئے۔ زیبا اب ایک کمزور لڑکی نہیں رہی تھی، وہ ایک طاقتور جادوگرنی بن چکی تھی جو فطرت کے طاقتوں کو کنٹرول کر سکتی تھی۔ ایک شام جب زیبا اور الفائنا جنگل میں تربیت کر رہی تھیں، اچانک آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے۔ ہوا میں ایک عجیب سی بو پھیل گئی، جیسے کچھ سڑ رہا ہو۔ پرندے خاموش ہو گئے اور درختوں کے پتے مرجھا گئے۔ الفائنا نے فوراً ہی خطرے کو بھانپ لیا۔ موریو قریب ہے، اسے ہمارے ہونے کا پتہ چل گیا ہے۔ زیبا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ سالوں بعد اپنے والدین کے قاتل کا سامنا کرنے جا رہی تھی۔ اچانک زمین کانپنے لگی اور درختوں کے درمیان سے ایک لمبا دبلا شخص نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا جو سیاہ روشنی خارج کر رہا تھا۔ بالآخر میں تمہیں ڈھونڈ ہی لیا، زیبا، موریو نے کھوکھلی آواز میں کہا۔ تمہیں مار کر میری طاقت کامل ہو جائے گی۔ تم نے میرے والدین کو مارا تھا، اب میں تمہیں تمہارے انجام تک پہنچاؤں گی، زیبا نے بہادرانہ انداز میں کہا۔ موریو نے کہکا لگایا، تم ایک چھوٹی سی لڑکی، تم میرا کیا بگاڑ لوگی؟ اس نے اپنا ڈنڈا اٹھایا اور سیاہ روشنی کی ایک لہر زیبا کی طرف پھینکی۔ زیبا نے فوراً ہوا کو بلایا جس نے ایک طاقتور ہوا کا طوفان کھڑا کر دیا اور سیاہ روشنی کو روک لیا۔ جنگل میں ایک خوفناک جنگ چھڑ گئی۔ موریو سیاہ جادو سے حملے کر رہا تھا اور زیبا فطرت کی طاقتوں سے اس کا مقابلہ کر رہی تھی۔ الفائنا بھی زیبا کی مدد کر رہی تھی مگر موریو بہت طاقتور تھا۔ موریو نے اپنے جادو سے زمین سے مردہ سانپوں کو نکالا جو زیبا کی طرف بڑھنے لگے۔ زیبا نے آگ کو پکارا اور شعلوں کی ایک دیوار کھڑی کر دی جس نے سانپوں کو راکھ میں بدل دیا۔ پھر موریو نے اپنی طاقت سے درختوں کو مرجھانا شروع کر دیا۔ درختوں کے پتے گرنے لگے اور ان کی شاخیں سوکھ گئیں۔ زیبا نے محسوس کیا کہ اس کے ارد گرد کی زندگی ختم ہو رہی ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کیں اور فطرت کے ساتھ اپنا تعلق محسوس کیا۔ اس نے درختوں سے مدد مانگی۔ حیران کن طور پر مرجھائے ہوئے درختوں میں سے نئی کونپلیں پھوٹ نکلیں۔ یہ کونپلیں تیزی سے بڑھنے لگیں اور موریو کے گرد ایک جال بنا دیا۔ موریو نے غصے میں چیخ ماری، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ فطرت کی طاقت ہے، زیبا نے کہا۔ تم تاریکی کی طاقت سے لڑ سکتے ہو مگر فطرت کی زندگی بخش طاقت سے نہیں۔ زیبا نے اپنی ساری طاقت جمع کی، اس کے ہاتھوں سے روشنی کی کرنیں نکلنے لگیں۔ اس نے موریو کی طرف دیکھا اور کہا، تمہاری تاریکی کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ ایک زبردست روشنی کی لہر نے موریو کو بھانپ لیا۔ ایک زبردست روشنی کی لہر نے موریو کو ڈھانپ لیا۔ وہ چیخا چلاتا رہا مگر روشنی اسے نگلتی چلی گئی۔ آخر کار وہ غائب ہو گیا اور اس کی جگہ پر ایک چمکتی ہوئی چنگاری رہ گئی جو ہوا میں تحلیل ہو گئی۔
موریوں کے خاتمے کے بعد جنگل میں امن و سکون لوٹ آیا۔ درخت ہرے بھرے ہو گئے، پرندے پھر سے چہچہانے لگے اور ہوا میں تازگی لوٹ آئی۔ الفائنہ نے زیبا کو گلے لگا لیا۔ تم نے بہادری سے کام کیا، تم نے نہ صرف اپنی سلطنت کو بچا لیا بلکہ سارے جنگل کو تاریکی سے آزاد کرا لیا۔ زیبا نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ سب تمہاری وجہ سے ممکن ہوا ہے، تم نے مجھے بچایا، پالا اور مجھے طاقتور بنایا۔ اب زیبا کو احساس ہوا کہ الفائنہ اس کی حقیقی ماں کی طرح تھی۔ اس نے اسے نہ صرف بچانے کے لیے ہی نہیں بلکہ پالنے کے لیے بھی زہر ڈالا تھا۔ اب تمہارے محل کا سحر ٹوٹ چکا ہے، الفائنہ نے کہا، تم آزاد ہو، تم اپنی سلطنت واپس جا سکتی ہو۔ زیبا نے جنگل اور الفائنہ کی طرف دیکھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے درمیان ایک رشتہ قائم ہو چکا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ میں واپس ضرور جاؤں گی مگر اب میں اپنی سلطنت کو نئے سرے سے سنواروں گی۔ میں لوگوں کو فطرت کے قریب لاؤں گی، میں انہیں سکھاؤں گی کہ کیسے درختوں، پانی اور ہواؤں کا احترام کرنا ہے۔ الفائنہ مسکرائی، تم سچی شہزادی ہو، تمہیں صرف تخت کی نہیں بلکہ دلوں کی بھی ملکہ ہونا ہے۔ زیبا اپنے محل واپس آئی۔ جیسے ہی محل میں داخل ہوئی، نوکر چاکر جو سالوں سے خاموش تھے بولنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں زندگی لوٹ آئی تھی۔ انہوں نے زیبا کو خوش آمدید کہا۔ زیبا نے دیکھا کہ محل کے اندر بھی سحر کے اثرات ختم ہو چکے تھے، ہر چیز حقیقی نظر آ رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی سلطنت کو نئے سرے سے سنوارے گی۔ سال گزرتے گئے، زیبا کی سلطنت ترقی کرتی گئی۔ وہ نہ صرف ایک عظیم حکمران ثابت ہوئی بلکہ ایک طاقتور جادوگرہ بھی بنی جو ہمیشہ اپنے لوگوں کی حفاظت کرتی۔ اس نے اپنی سلطنت کے قوانین میں تبدیلی کی۔ اب درخت کاٹنا ممنوع تھا، ندیوں کو گندا کرنا جرم تھا اور جانوروں کے ساتھ برا سلوک کرنے پر سزا دی۔ لوگ ابتدا میں تو حیران ہوئے مگر جب انہوں نے دیکھا کہ فطرت کے احترام سے ان کی زندگیاں بہتر ہو رہی ہیں تو وہ زیبا کے طریقوں کو اپنانے لگے۔ ایک دن الفائنہ نے زیبا سے کہا، تم نے نہ صرف اپنی سلطنت کو بچایا بلکہ اسے جنت بنا دیا، تمہاری کہانی ہمیشہ سنائی جائے گی۔ زیبا نے جواب دیا، یہ سب ہماری ہمت اور فطرت کے ساتھ ہمارے تعلق کی وجہ سے ممکن ہوا۔ ہماری دوستی نے ثابت کیا کہ محبت ہر تاریکی کو ختم کر سکتی ہے۔ شہزادی زیبا اور پری الفائنہ کی دوستی کی کہانی آج بھی سنائی جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم نے کبھی اس جنگل میں جاؤ تو تمہیں زیبا اور الفائنہ مل سکتی ہیں۔ وہ اب بھی فطرت کی حفاظت کر رہی ہیں اور ان کی طاقت ہر اس شخص کی مدد کرتی ہے جو فطرت سے محبت رکھتا ہو۔ شہزادی زیبا نے ثابت کیا کہ حقیقی بہادری دوسروں کی حفاظت کرنا ہے، چاہے اس کے لیے کتنی ہی قربانی کیوں نہ دینی پڑے، اور پری الفائنہ نے سکھایا کہ ماں کی محبت ہر مشکل میں ہو سکتی ہے، چاہے وہ خون کے رشتے سے ہو یا دل کے رشتے سے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم فطرت کا احترام کریں، محبت کو اپنائیں اور ہمیشہ سچائی کے راستے پر چلیں، کیونکہ انہی چیزوں میں وہ طاقت ہے جو ہمیں ہر مشکل سے نکال سکتی ہے اور ہمارے دل کو روشن کر سکتی ہے۔